أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کی سورۃ العصر کے اندر اللہ رب العزت قسم اٹھا کے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، حق کے راستے کی اور صبر کے راستے کی تلقین کی، تو یہ خسارے سے محفوظ ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہ جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں جائیں گے، تو اس کے متعلق مفسرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ کے ان الفاظ کی تشریح یوں کی ہے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ من اعطى للہ ومنع للہ وأحب للہ وأبغض للہ فقد استکمل ایمانہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامل ایمان کی علامات بتائیں کہ وہ کون سا ایمان ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں کامل و مکمل اور مقبول ایمان ہے۔ اس کے متعلق آپ نے وضاحت فرماتے ہوئے بخاری شریف کی روایت ہے، سیاستہ کی دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو کچھ دے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے، اور اگر کسی کو دینے سے کچھ روک لے تو وہ روکنا بھی اللہ کی رضا اور اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہو، اور اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرے تو اس کی اس محبت میں بھی اللہ کی رضا ہو، اور کسی کے ساتھ اگر بغض اور عناد رکھے تو اس کا وہ بغض بھی محض اللہ کے لیے ہو۔ ایسے شخص کے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ 4 علامات ہوں گی وہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان کامل ہے، یعنی ایسے شخص کے ایمان کامل کی اللہ کے نبی نے گواہی دے دی کہ جو شخص ان 4 صفات کو اپنا لے گا، میں محمد اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کا ایمان کامل ہے۔ اب اللہ کے لیے دینے کا کیا مطلب ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص کسی موقع پر خرچ کر رہا ہے تو اس کے خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اس میں بے شک انسان اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر رہا ہے، یا ویسے صدقہ اور خیرات کسی کو دے رہا ہے، تو کسی بھی موقع کے اوپر خرچ کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہے تو وہ اس عمل کے اندر نیت اس کی یہ ہو کہ یہ عمل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی دکان سے کوئی چیز خریدتا ہے، مثلا گھر کی ضروریات کے لیے کوئی سبزی، ترکاری یا کوئی گوشت وغیرہ یا کوئی پھل خریدتا ہے ایک دکاندار سے،
اب اس کا یہ پھل، گوشت یا سبزی خریدنا اس نیت سے ہو کہ اللہ رب العزت نے میرے اہل و عیال کے جو حقوق میرے ذمے عائد کر رکھے ہیں، میں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ خریداری کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ دوسری نیت یہ کر لے کہ یہ دکاندار کے ساتھ جو میں نے خرید و فروخت کی، اس سے سامان لیا اور اس کے عوض میں نے اس کو جو پیسے دیے، تو یہ خریدنا اور اس کی قیمت ادا کرنا یہ میں اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق حلال طریقے سے یہ عمل میں کر رہا ہوں۔ تو اب اس کی یہ دو نیتیں کہ میں اپنے گھر والوں کی حقوق کی ادائیگی کے لیے ان کے لیے یہ چیز خرید رہا ہوں، اور دوسری نیت کہ اس کو جو میں پیسے دے رہا ہوں دکاندار کو، یہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے حلال طریقے سے میں اس کے ساتھ خرید و فروخت کر رہا ہوں، تو ان دو نیتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی اب ظاہری طور پہ ایک دنیاوی معاملہ کیا اس نے کہ گھر والوں کی ضرورت کے لیے کوئی چیز خریدی، نہ تو یہ اس کا نماز کے ساتھ تعلق ہے، نہ تو اس کا تلاوت کے ساتھ تعلق ہے، نہ تو اس کا ذکر و اذکار کے ساتھ تعلق ہے، ظاہری اعتبار سے کسی ایسی مخصوص عبادت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ گھر والوں کی ذمہ داریاں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ چونکہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے ذمے یہ فرض عائد ہے، تو یہ جب نیت کرے گا کہ میں یہ کام کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر رہا ہوں، تو اللہ اس کے اندر بھی اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیں گے۔ ہمارے ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ دین اور دنیا میں صرف زاویہ نگاہ بدلنے کا فرق ہے۔ اگر زاویہ نگاہ بدل لو تو وہی دنیا تمہارے حق میں دین بن جائے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ تم دنیا کے اندر جو کچھ بھی کام کر رہے ہو، تمہارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، یہ سارے کے سارے کام تھوڑا سا زاویہ نگاہ بدلنے سے تمہاری یہ دنیا داری دینداری بن جائے گی۔ مثلا کھانا کھانا ایک دنیاوی کام ہے، لیکن کھانا کھاتے وقت اگر انسان کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان لنفسک حق، یعنی ان لنفسک علیک حق، کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے میں کھانا کھا رہا ہوں، تاکہ مجھے جو میرا جسم کمزوری محسوس کر رہا ہے، اس کو جب کھانا ملے گا تو اس کے اندر طاقت اور توانائی آئے گی، اور میں اللہ کی عبادت خوب اچھے طریقے سے کروں گا، تو یہ اس کا کھانا کھانا بھی دین بن جائے گا۔ تو مختصراً یہ کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہے، آپ تھوڑا سا زاویہ نگاہ کو بدلیں، یعنی تھوڑا سا اپنی سوچ کو بدلیں، آپ کی سوچ بدلنے کی دیر ہے، ایک ہی لمحے میں وہ تمہارا دنیا کا کام دین بن جائے گا۔ یہ پہلی چیز تھی کہ جو کچھ بھی کرنا ہے، کسی کو دینا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کا حکم سمجھتے ہوئے، اور اگر کسی سے کچھ روکنا ہے، کسی عمل سے باز آنا ہے، تو وہ بھی اللہ رب العزت کا حکم سمجھتے ہوئے اور اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں گے، تو وہ بھی ایمان کامل کی علامت ہے۔ مثال کے طور پہ معاشرے کے اندر بے شمار ایسی رسومات ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی شریعت کے اندر کوئی اجازت نہیں دی۔ مثال کے طور پہ شادیوں کے موقع کے اوپر لوگ یہ لین دین جو کرتے ہیں پیسوں کی، یہ نیتوا اسے بولتے ہیں، یا اسی طرح فوتگیوں کے اوپر تیجا، چالیسواں، یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، تو اب ان مواقع کے اوپر چونکہ ان کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن اگر ایک انسان جسے اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہوا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ بڑا سخی انسان ہے، لیکن یہ ایک غیر شرعی رسم کو ختم کرنے کے لیے اس موقع کے اوپر اگر وہ یہاں اپنی رقم خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، یعنی خرچ کرنے کا جو عمل اس نے روکا ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روکا ہے، کہ یہاں اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، یہ تو فضول خرچی ہے یا شریعت سے بغاوت ہے، تو اب اس نیت سے جب یہ ہاتھ روک لے گا تو اس کا یہ ہاتھ روکنا یہ اللہ کے لیے ہے۔
تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کامل کی علامت یہ ہے کہ تم خرچ کرو تو اللہ کی رضا کے لیے اور اس کا حکم سمجھتے ہوئے، اور اگر خرچ کرنے سے ہاتھ روکو تو بھی اللہ کے رضا کے لیے اور اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ تو جب یہ عمل تمہارا خرچ کرنا بھی اور روکنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے مکمل ایک ضابطۂ حیات دیا ہے۔ اس کے مطابق اگر ہم عملی زندگی گزاریں گے تو دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے اور اخروی نجات بھی انہی اعمال کی بنیاد پہ ہوگی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب